اہل علم حضرات، یقیناً یہ مجلس بڑی اعلیٰ ترین مجلس ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی باعث برکت اور باعث رحمت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے محفوظ کر کے بھیج دی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں جو مجلس قائم کی گئی ہے، اس مجلس کا عنوان اور اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ طلباء اور اس مکتب کے پڑھنے والے بچوں میں کچھ فصاحت اور بلاغت پیدا کر دی جائے۔ فصاحت اور بلاغت جو ہے یہ ایک عجیب ترین انسان کے اندر جوہر ہے۔ جس کی زبان کے اندر فصاحت ہوتی ہے اس کی زبان کے اندر جادو ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی زبان سے بات کرتا ہے تو دوسرے سامنے والے کو متاثر کر لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے آواز کے جادوگر جب وہ اپنی نعت پڑھتے ہیں، اپنا کلام لوگوں پر سناتے ہیں تو لوگوں کے اوپر ایک سکتہ سا طاری ہو جاتا ہے اور وہ بالکل محو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زبان کے اندر اللہ نے جو فصاحت اور تاثیر رکھی ہے یہ کمال اس کا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہاں جو طلباء کو یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ وہ کچھ کہنے کے قابل ہو جائیں، کچھ باتیں لوگوں کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں، یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ اگر ایک آدمی علم حاصل کر لے لیکن بولنے کا سلیقہ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ اپنا علم دوسرے تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکتا۔ ایک آدمی اگر تھوڑا سا علم حاصل کر لے لیکن بولنے کا سلیقہ اس کے پاس ہے اور انداز اس کے پاس یہ ہے کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ بھی پہنچا سکتا ہے، اپنی بات سمجھانے کا انداز اور طریقہ اس کے پاس موجود ہے، تو وہ تھوڑے علم سے خود بھی استفادہ حاصل کر سکتا ہے اور دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی پڑھ کر اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا تو دوسرے آدمی اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور الحمدللہ یہ جو چھوٹی سی انجمن یہاں قائم کی گئی ہے اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ حضرت مولانا حنیف صاحب لوہاروی، وہ حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں ان کا شمار ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت کے بہت قریبی ہیں، گجرات کے ہیں، بڑے عالم ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مکتب کی جو تعلیم ہے یہ بنیاد ہے، اصل مکتب کی تعلیم یہ بنیاد ہے، اور اگر یہی کمزور ہو گئی تو لہٰذا اس کی بنیاد ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو مکتب کی مضبوطی کے اوپر وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھی، گجرات کے اندر اس کا مکتب کا جو نظام ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، اور الحمدللہ آپ کے یہاں بھی جو نظام چل رہا ہے یہ کسی حد تک حضرت قاری صاحب ان کی سرپرستی میں کسی حد تک کامیابی تک جاری و ساری ہے، اور ماشاءاللہ یہ ان کی کامیابی اور ان کی لگن اور آپ کے اوپر ان کی توجہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہاں بچوں نے کھڑے ہو کر کے چند باتیں جو انہوں نے تقریر کی شکل میں رٹی تھی وہ یہاں بیٹھ کر کے سنائی، اور پھر جو نعت وغیرہ انہوں نے پڑھی یاد کی تھی وہ یہاں علماء کے مجمع میں انہوں نے سنائی۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک شروعات ہے، اور یہیں سے جو ہے آپ اس فصاحت و بلاغت کے میدان کے پھر شہ سوار بنیں گے، آپ جو ہیں پھر آگے چل کر ایک بڑے خطیب بنیں گے، اور پھر آگے چل کر اگر آپ ایک بہترین عالم بن جائیں تو آپ کے پاس وہ صلاحیت ہوگی کہ علم دوسروں کو سمجھا سکیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے خطیب تھے،
اللہ نے انہیں جہاں علم عطا کیا تھا، علم کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ نے زبان کی وہ فصاحت اور وہ بلاغت عطا کی تھی کہ وہ لوگوں کے اندر بڑے مقبول تھے بیان اور تقریر کے تعلق سے، اور حضرت کے کئی گھنٹے جو ہیں وہ بیان ہوتے تھے، کئی گھنٹے وہ تقریر کیا کرتے تھے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم رہے ہیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر پہنچے تو طلباء نے وہاں ان کے سامنے ان کی لائن سے ہٹ کر، حالانکہ ان کا تو میدان یہ تھا کہ وہ علم حدیث کو جانتے تھے، قرآن کے مطلب کو جانتے تھے، قرآن کی تفسیر کو جانتے تھے، وہ حدیث کی افہام و تفہیم کو سمجھتے تھے، ان چیزوں پر بات کرتے، لیکن جب وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر پہنچے، اگرچہ وہ کوئی بہت بڑی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کسی یونیورسٹی سے لے کر کے نہیں آئے تھے، لیکن جب وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پہنچے تو ایک طالب علم نے ان کو سائنس کے تعلق سے ایک پرچی دی، کہا کہ حضرت ہم نے قرآن اور حدیث کی باتیں بہت سنی ہیں، لیکن ہم ایک عالم سے سائنس کی باتیں سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں پڑھے تھے، لیکن انہوں نے ایک مدرسے کی صحبت کو صحیح طریقے سے حاصل کیا تھا، انہوں نے اس انجمن کو صحیح طریقے سے حاصل کیا تھا۔ اگرچہ یونیورسٹی کا علم ان کے پاس کم اور دین کا علم زیادہ تھا، لیکن جب علی گڑھ یونیورسٹی میں جہاں بڑے بڑے دانشوران موجود تھے اور جہاں سائنس اور جغرافیہ اور دیگر علوم کے ماہرین موجود تھے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4.5 گھنٹے بیان کیا اور سائنس کو قرآن سے اس طرح سے سمجھایا کہ جو طلباء ان کی فضیحت کرنے کے لیے ان کو پرچیاں دے رہے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں اپنی انگلی دبا کر کے بیٹھ گئے کہ ہم تو یوں سمجھتے تھے کہ ملا کی دوڑ صرف مسجد تک ہوتی ہے، لیکن آج پتہ چلا یہ مسجد کے بوریے پر جو ہے آسمان تک کی سوچ رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ انجمن کا نظام شروع ہوا ہے، یہ آپ کو اس چیز کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ آپ جو آگے چل کر مدارس کے اندر پڑھیں گے یا آپ آگے چل کر جو علم حاصل کریں گے، اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو وہ صلاحیت عطا کرے گا کہ پھر اس علم کو آپ صحیح طریقے سے اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو سمجھانے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے اس پر بھائی محنت کریں۔